عظیما۔ گرامی قدر معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جائے تو یا تو ان کا تعلق زندگی سے ہے یا ان کا تعلق موت سے ہے۔ زندگی کے متعلق ہمیں قرآن کریم میں علم دیا ہے اور موت سے متعلق بھی ہمیں علم دیا ہے۔ اس اعتبار سے جو احکام انسان کی وفات سے تعلق رکھتے ہیں ان احکام کو شریعت نے نصف العلم قرار دیا ہے کہ علم کا آدھا حصہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے اور آدھا حصہ مرنے کے بعد سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو علم ہے جس کا تعلق مرنے سے رکھا ہے اس کی مکمل تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 3 آیات میں بیان کی۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 11، آیت نمبر 12 اور آخری آیت نمبر 176۔ ان 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت سے متعلقہ جو بنیادی ترین بڑے بڑے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صرف 3 آیات میں مکمل بیان کر دیے، اور اس کو بیان کرنے کا جو انداز اللہ تعالیٰ نے اپنایا ہے اگر ہم اس پر تھوڑا سا غور کر لیں تو ہم اپنی نمازوں، روزوں، زکوٰۃ اور حج سے زیادہ اہتمام اس کا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ وصیت کے ساتھ قرآن کریم میں 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ تقوی کا، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ ہم نے وصیت کی ہے تمہیں بھی اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی کہ تم اللہ سے ڈرو۔ وصینا، عربی زبان سے شناسائی رکھنے والے احباب سمجھتے ہیں کہ وصینا کا لفظ پاسٹ اور ماضی کے متعلق ہے، ہم نے وصیت کر دی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو وصیت کا حکم دیا ہے، وصیت کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ شرک نہ کرنے پر کیا کہ ہم نے وصیت کر دی ہے انسان کو کہ شرک نہ کر اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر۔ ان دونوں جگہوں پر لفظ وصیت کے لیے ماضی کا لفظ استعمال کیا کہ ہم نے کر دیا، لیکن جب وراثت کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ماضی کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ عربی زبان کا وہ لفظ استعمال کیا ہے جو حال اور مستقبل کے لیے، یعنی اب بھی ہے اور آئندہ بھی ہے۔ بقیہ جو 2 چیزیں ہیں ان کے متعلق بھی احکام ہر وقت ہی ہیں، پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں، لیکن انداز بیان جو قرآن کریم نے اپنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے، اس پر ذرا غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یوصیکم اللہ تعالیٰ تمہیں اب بھی نصیحت کر رہا ہے اور آئندہ بھی کرے گا۔ اب بھی کر رہا ہے آج اس وقت اور آئندہ لمحات میں قیامت تک کے لیے، جب تک دنیا قائم ہے، جب تک مسلمان موجود ہیں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلسل کے ساتھ بلا انقطاع یہ تاکیدی نصیحت اور وصیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری ہے۔ کس چیز کی؟ کہ وراثت کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے جو اصول و ضوابط بنائے ہیں ان کے مطابق کی جائے۔ پھر یہ جو 3 آیات ہیں سورۃ النساء کی،
آیت نمبر 11، 12 اور 176، ان تینوں کا جو اختتامیہ ہے وہ بھی کیا کمال ہے۔ آج لوگ وراثت تقسیم نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ ایک ان کی حجت یہ ہے، دلیل یہ ہے، ہمیں پتہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں زیادہ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں آیات کا اختتام جن چیزوں سے کیا وہ علم ہے۔ پہلی آیت کے اختتام پر فرمایا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے، فرض ہے، ضروری ہے، واجب ہے، لازمی ہے، اس سے راہ فرار نہیں۔ کیوں؟ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تمہاری وراثت کہاں ٹھیک ہے کہاں ٹھیک نہیں پہلے سے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ ان اللہ کان علیما، علم رکھنے والا ہے۔ اچھا صرف علم نہیں ہے بلکہ اس علم کے اندر حکمت بھی ہے، بغیر حکمت کے نہیں ہے وہ۔ دوسری آیت کے اختتام فرمایا وصیۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکیدی وصیت ہے، نصیحت ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، واللہ علیم۔ پھر تیسری آیت یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ساری تفصیلات کھول کھول کر اس لیے بیان کر رہا ہے کہیں تم راہ راست سے ہٹ نہ جاؤ۔ کیوں؟ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی مکمل تفصیلات کو جانتا ہے۔ جو باتیں وراثت کی تقسیم کو روکنے کا باعث بنتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا پہلے ہی رد فرما دیا، خبردار، علم تمہارے پاس نہیں ہے، علم اللہ کے پاس ہے، حکمت تمہارے پاس نہیں ہے، حکمت اللہ کے پاس ہے۔ پھر یہ بھی اشارہ دے دیا یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ اس لیے بیان کر رہا ہے کہ تم بھٹک نہ جاؤ، اس لیے بیان کر رہا ہے کہیں بھٹک نہ جاؤ۔ یعنی اگر کوئی شخص بھٹک گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر نہ عمل کیا ہے نہ جانا ہے۔ وراثت کا معاملہ جتنا آسان لوگوں نے اس کو لے لیا ہے اتنا ہی سنگین ہے، اتنا ہی اہم ہے۔ ایک انسان جیسے ہی فوت ہوتا ہے اس کی جتنی ملکیت ہے وہ ساری کی ساری شرعی طور پر وارثوں میں منتقل ہو چکی ہے، انتظامی طور پر چاہے نہ ہو، شرعی طور پر اب اس کا حق ختم ہو چکا ہے اور وہ اپنے اپنے حصص اور نصاب کے مطابق متعلقہ ورثاء میں تقسیم ہو چکی ہے۔ وفات کے فوری بعد ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ سے ڈرنے والی خاتون کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، جاءتها خبر زوجها وهي تعجب، کہ ایک عورت کو جب اپنے خاوند کے مرنے کی وفات کی خبر پہنچی تو وہ خاتون آٹا گوندھ رہی تھی، جیسے ہی خبر پہنچی ہاتھ اٹھا لیے اور کیا کہا ما بقی لنا حق فی هذا العجین، اس آٹے میں اب صرف ہمارا حق نہیں رہا، صار لنا شرکاء، اس آٹے میں بھی اب ہمارے شریک بن چکے ہیں لوگ۔ وفات کے فوری بعد سے شرعی طور پر جتنی وراثت ہے، جتنا ترکہ ہے، وہ شرعاً ورثاء میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس کو اب لیٹ کرنا، چاہے اس کو لیٹ کرنے کی وجہ کچھ بھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم کو لیٹ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو وراثت کے مسائل بیان کیے ان کا انداز بیان ایسا جاندار ہے کہ ہم میں سے کوئی مرد
یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا وراثت کے حصے کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان ہی ایسے کیا کہ تمہارا اپنا حصہ پتہ تب چلے گا جب تم اپنی بہن کا حصہ نکالو گے، اس کے بغیر تمہیں پتہ ہی نہیں لگ سکتا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے عورت سے 2 گنا حصہ ہے، مرد کے لیے عورت سے 2 گنا حصہ ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا ذکر بعد میں کیا ہے، مردوں کا پہلے کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی ہے، لیکن ذرا سوچو صحیح اس میں حقیقت ہے کیا؟ جب تک تم خواتین کا حصہ نہیں نکالے گا کوئی مرد، اس وقت تک اس کو اپنا حصہ پتہ لگ ہی نہیں سکتا۔ انداز بیان ایسا ہے کہ مرد کو عورت کے حصے سے دگنا کر کے دو۔ یہ دگنا کب دے گا؟ جب پہلے بہن کا، جب عورت کا حصہ نکلے گا تو اتنا ڈبل کرے گا نا۔ یہ نہیں کہا کہ عورت کو مرد سے آدھا دو، نہیں، پہلے مرد کا نکلا ہے آدھا کر کے عورت کو دے دو، نہ، بلکہ یہ کہا ہے مرد کو عورت سے دگنا کر کے دو۔ تو پہلے کس کا حصہ نکلے گا؟ عورت کا۔ تو پہلے کس کا تذکرہ ہوا؟ عورت کا یا مرد کا؟ عملی طور پر دیکھا جائے تو پہلے عورت کا ذکر ہے، بعد میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرد کا حصہ کتنا ہے۔ جو شخص بھی اس معاملے میں کوتاہی کا شکار ہے، اپنا جائزہ لے۔ یہ کوتاہی انسان کے اندر جن بڑے بڑے اسباب کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، وہ 2 ہی چیزیں، باقی سب چیزیں انہی میں شامل ہوں گی۔ 2 چیزیں۔ پہلی چیز کہ جب اللہ تعالیٰ پر ایمان کمزور ہو، جس وقت انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اللہ کی تقسیم پر شک ہوتا ہے، تب جا کر انسان دوسرے ورثاء کا حصہ ہڑپ کرتا ہے۔ اگر انسان کا ایمان کامل ہو، ایک لمحہ بھی اس میں تاخیر نہ کرے، اور در حقیقت یہ تاخیر یہودیوں کی مماثلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کیا اور ان کو احکامات دیے، یہودیوں کے الفاظ ذکر فرمائے، قالوا سمعنا وعصینا۔ یہودیوں کو جب حکم دیا گیا کہ شریعت پر عمل کرو تو کیا کہتے ہیں؟ ہم نے سن لیا اور ہم نہیں مانتے۔ زبان سے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نہیں مانتے۔ لیکن یہ شخص جو وراثت پر قبضہ کیے ہوئے، چاہے اس کی